ذاتی موبائل فون کے ذریعے ای چالان جاری کرنے کا جو معاملہ ہے وہ عدالت پہنچا ہے اور اسی پر عدالت نے بڑا فیصلہ بھی دیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں جموں کشمیر کے اندر جب بھی کوئی ٹریفک وائلیشنز دیکھنے کو ملتی ہے تو ٹریفک پولیس جو ہے ایسے انسیڈنٹ دیکھے گئے ہیں کہ ٹریفک پولیس جو ہے اپنے پرسنل ذاتی موبائل فونز کا یعنی کہ پرسنل فونز کا استعمال کرتی ہے اور ای چالان جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ جو ہے کشمیر کے اندر پیش آیا جب یہاں پر ایک پیٹیشنر جو ہے آرا سعید ساکن مدینہ باغ چنا پورہ، ان کی طرف سے ایس ایس پی ٹریفک پولیس سٹی سری نگر کے خلاف جو ایک مقدمہ کیا گیا تھا۔ جب یہ معاملہ جو ہے اسپیشل موبائل مجسٹریٹ سری نگر جب شبیر احمد ملک کی وہ عدالت میں پہنچتا ہے تو وہاں عدالت کی طرف سے کچھ ریمارکس دیے گئے ہیں، آبزرویشنز دی گئی ہیں عدالت کی طرف سے۔ جو 5 ای چالان جو ان کی گاڑی پر جاری کیے گئے تھے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور ساتھ میں قرار دیا ہے کہ ٹریفک حکام کی طرف سے سینٹرل موٹر وہیکل رولز CMVR 1989 کے جو رول ہے 167A کے تحت جو وہ پروسیس دیا گیا ہے، جو لازمی طریقہ کار دیا گیا ہے اور عدالت کی طرف سے یہ قرار دیا گیا ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا گیا، اس کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے۔ اور عدالت نے جو ذاتی موبائل فونز کا استعمال ہے یعنی کہ پرسنل موبائل فونز کے ذریعے ای چالان جاری کرنے کی جو قانونی حیثیت ہے اس پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اندر یہ جو مقدمہ تھا، کیونکہ اس کے اندر جو گاڑی کے خلاف جو گاڑی کا نمبر ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن جو جاری کیا گیا تھا اس کے اندر 5 چالان جو ایشو کیے گئے تھے ان سب کو منسوخ کیا ہے، اور جس کے اندر جو چارجز دیے گئے تھے کہ ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی، قانونی ہدایت نہ مانے، فٹ پاس پر گاڑی چلانے جیسے الزامات جو ہے لگائے گئے تھے ٹریفک پولیس کی طرف سے، اور جو عدالت کی طرف سے 16 صفحات پر مبنی جو فیصلہ دیا گیا ہے۔ اور اس تفصیلی فیصلے کے اندر عدالت نے جو آبزرویشنز دی ہیں کہ جو استغاثہ ہے یعنی کہ متعدد ان کو کئی ساری موقع دیے گئے ہیں اور اس موقع کے بعد بھی نہ کوئی ایسا گواہ وہ پیش کر سکے ہیں، نہ ہی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو یہ چالان ایشو کیے گئے تھے، یہ چالان جو 5 ایشو کیے گئے تھے یہ 167A کے تحت جو کنسیڈرڈ یا ہم کہہ سکتے ہیں ریکوگنائزڈ الیکٹرانک انفورسمنٹ ڈیوائسز کے ذریعے جاری کیے گئے تھے، اور جو پیٹیشنر تھے یعنی کہ درخواست گزار تھے اور انہوں نے عدالت میں ذاتی طور پر وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ جو ای چالان ہے وہ غیر قانونی انداز میں جاری کیے گئے، ان کے پیچھے کوئی حقیقی یا پھر قانونی طور پر کوئی بنیاد جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ جو چارجز لگائے گئے ہیں ان چارجز کی کوئی تصاویر بھی شامل نہیں ہے، اگر ٹریفک سگنل کے توڑنے کے واقعات ہے نہ کوئی ان کی تصاویر ہے، نہ کوئی سٹاپ لائن دکھائی گئی ہے، نہ کوئی قانونی ہدایت ہے، نہ ہی کوئی ممنوعہ طور پر پیدل راستے کی وہ نشاندہی کی گئی ہے جس طرح کے جو چارجز لگائے گئے تھے، الزامات لگائے گئے تھے۔ تو عدالت نے بھی صاف کر دیا ہے کہ جو رول 167A 167A ہے صرف انہی ای چالان کی اجازت دیتا ہے جو کنسیڈرڈ یا ریکوگنائزڈ الیکٹرانک انفورسمنٹ ڈیوائسز کے ذریعے جاری کیے جائے، جن کے اندر جو ہے وہ جیو ٹیکنگ ہوتی ہے اور ڈیٹا انٹیگریشن ہوتی ہے، جنہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے، رد و بدل نہیں کر سکتا، آڈٹ جیسی جو ہے وہ اس میں خصوصیت ہوتی ہے، انہی کے ذریعے جو ہے وہ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے صاف طور پر جو ہے فیصلے کے اندر کہہ دیا ہے کوئی موبائل فون، کوئی ذاتی موبائل فون ہو، اسمارٹ فون ہو، چاہے وہ کتنا ایڈوانس ہو، اس کے ذریعے سے یا کوئی بھی اس کے ذریعے سے جو بھی چالان جاری کیے جائیں گے وہ ریکوگنائز نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رولز دیے گئے ہیں سینٹرل موٹر وہیکل ایکٹ کے اس کے 167A کے تحت صرف وہی ڈیوائسز جو ہے یعنی کہ الیکٹرانک ڈیوائسز ہے وہی جو ہے ریکوگنائزڈ ہوں گی، نہ کہ کوئی ذاتی موبائل فون۔ عدالت کی طرف سے صاف کر دیا گیا ہے۔ عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذاتی موبائل فون کے ذریعے جو چالان جاری کیے گئے ہیں اس سے جو ہے کئی ساری بے ضابطگیوں کا سامنا جو ہے کرنا پڑ سکتا ہے، خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس طرح جعلی جو ہے چالان بھیجنے کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے، شواہد کے اندر ایویڈنسز کے اندر رد و بدل دیکھا جا سکتا ہے اور ہراساں کرنے کے معاملات بھی سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ جو قوانین ہے قوانین کے اندر جو ہے صاف طور پر دیا گیا ہے کہ وہی قوانین جو ہے سینٹرل موٹر وہیکل رولز جو ہے اس کا 167 کلیئر کہتا ہے کہ اس کے لیے جو موبائل فونز ہے اس کے ذریعے سے نہیں بھیجے جا سکتے، الیکٹرانک جو ریکوگنائزڈ الیکٹرانک انفورسمنٹ جو ڈیوائسز ہیں اسی کے ذریعے بھیجے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے جب یہ صاف کر دیا اور عدالت نے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کا بھی حوالہ دیا ہے اور عدالت نے جو ججمنٹ دی ہے جو راجا سکرم ورسز یونین آف انڈیا تھا اس کے اندر عدالت نے کہا تھا کہ الیکٹرانک انفورسمنٹ ڈیوائسز کو جو رول 167A کے تحت ہی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ کہ کوئی دوسرا جو ہے معاملے اگر ہوں تو ان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو متنازع چالان جو جاری کیے گئے تھے نہ ہی ان کے ساتھ جو ہے منسلک تصاویر جو ہے بظاہر موبائل فون سے لی گئی تھی، اور کہا گیا کہ اس میں موبائل جو خلاف ورزیوں کو ثابت کرنے میں پوری طرح سے جو ناکام رہا ہے۔ عدالت نے صاف طور پہ 5 جو چالان جو ایشو کیے گئے تھے ان کو منسوخ کر دیا ہے اور ٹریفک پولیس کو ہدایت دی ہے کہ جو آئندہ ای چالان جاری کرنے کے وقت رول 167A اور سپریم کورٹ کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ذاتی موبائل فونز کے ذریعے سے نہیں بلکہ جو ریکوگنائزڈ الیکٹرانک جو ڈیوائسز ہیں انہی کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔